السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو آن لائن ٹیوٹر سولوشن۔ اس ویڈیو میں ہم کلاس 7 میتھ کی ریویو ایکسرسائز نمبر 2 کے کوسچن نمبر 13 to 21 کمپلیٹ سالو کریں گے، جبکہ ریمیننگ کوسچن فرام 1 to 12 کے لیے میں نے علیحدہ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو کہ آپ کو اسی چینل کے کلاس 7 میتھ کے پلے لسٹ میں مل جائے گی۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو سارے کوسچن کے سولوشن ملیں گے۔ اچھا جی، اب کوسچن نمبر 13 کا پارٹ 1 ہے۔ ہمیں یہ ایکسپریشن دی گئی ہے، اس کو ہم نے سمپلیفائی کرنا ہے۔ تو دیکھیں، اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں ٹرم میں کوئی کامن فیکٹر آ رہا ہے کہ نہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ایکس اور وائی ویریبل تینوں ٹرم میں کامن آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایکس اور وائی ویریبل کو ایز کامن فیکٹر لیں گے۔ اب ہم نے کون سے والا ایکس اور وائی ویریبل کامن فیکٹر لینا ہے؟ جس کی پاور سب سے کم ہو، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر ایکس کی پاور 2 ہے اور وائی کی پاور 2 ہے، باقی ان دو ٹرم میں ایکس اور وائی دونوں کی پاور زیادہ ہیں، تو ہم اس x2 y2 کو ایز کامن فیکٹر لیں گے۔ تو ہم لکھیں گے ٹیکنگ x2 y2 ایز کامن فیکٹر، ٹھیک ہے۔ ہم نے x2 اور y2 کو کامن فیکٹر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب لکھیں گے ہم x2 y2، یہ ہمارا کامن آ گیا۔ تو اب یہ آ جائے گا، اب دیکھیں x8 میں سے x2 کو ہم کامن لیں گے تو پیچھے ہمارے پاس x6 رہ جائے گا۔ ہم نے 8 میں سے 2 کو مائنس کیا۔ اب y6 میں سے y2 کامن لیں گے تو ہمارے پاس پیچھے y کی پاور 4 رہ جائے گی۔ 6 میں سے 2 کو مائنس کیا، اس کے بعد مائنس x4 میں سے x2 کامن جائے گا تو پیچھے x2 رہ جائے گا۔ y3 میں سے y2 کامن جائے گا تو پیچھے ہمارے پاس y رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ y کی پاور 1 ہے لیکن 1 ہم نہیں لکھتے ہوتے پاور، تو یہ y رہ جائے گا۔ اس کے بعد پلس یہ x2 y2 ہم نے کامن لے لیا تو پیچھے ہمارے پاس 1 رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے سولوشن کوسچن نمبر 13 پارٹ 1 کا۔ اچھا جی، اب کوسچن نمبر 13 کا پارٹ 2 ہے۔ ہمیں یہ ایکسپریشن دی گئی ہے، اس کو ہم نے فیکٹرائز کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں ٹرم میں کوئی کامن فیکٹر ہے۔ تو 10 جو ہے یہ تینوں فیکٹرز میں کامن آ رہا ہے، تو ہم 10 کو کامن فیکٹر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم لکھیں گے 10 اور یہ آ جائے گا، اب 10 کو 20x2 میں سے کامن لیں گے تو 10 کو 20 پہ ڈیوائڈ کریں گے، یہ آ جائے گا 2x2۔ اس کے بعد 10x میں سے 10 کو کامن لیں گے تو یہ 10 پہ ڈیوائڈ ہوگا 1 ٹائم، یہاں پہ 1 آئے گا۔ 1 ہم نہیں لکھیں گے، ہم ویریبل x لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ جب 1 کوفیشنٹ آتا ہے تو اس کو ہم نہیں لکھتے ہوتے۔ اس کے بعد 210 میں سے جب 10 کامن لیں گے تو 10 کو ہم 210 پہ جب ڈیوائڈ کریں گے تو یہ آ جائے گا 21، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے 10 کو کامن لے لیا۔ اب ہمارے پاس یہ جو بریکٹ کے اندر ایکسپریشن آئی ہے، اس کو ہم نے فیکٹرائز کرنا ہے۔ تو دیکھیں اس پہ ہم کوئی الجبرا کے جو ہم نے فارمولا سیکھے تھے وہ ہم اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے، نہ ہی اس میں کوئی کامن فیکٹر آ رہا ہے۔ تو اب اس کو سالو کرنے کے لیے ہم مڈل ٹرم بریکنگ میتھڈ جو ہم نے پڑھا تھا وہ اپلائی کریں گے۔ ہم مڈل ٹرم بریکنگ میتھڈ آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں، اس میں جو ایکسپریشن ہوتی ہے اس کا جو مڈل میں جو ٹرم آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم 2 پارٹس میں بریک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے پہلے سٹیپ میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، جو ایکسپریشن کی پہلی ٹرم ہے اس کے کوفیشنٹ کو اور جو ہمارے پاس تیسری ٹرم آ رہی ہے ان کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے۔ یہاں پر کوفیشنٹ کیا آ رہا ہے، +2 آ رہا ہے، اور ہمارے پاس یہ کانسٹنٹ کیا آ رہا ہے، -21 آ رہا ہے۔ تو یہ +2 اور -21 کو آپس میں ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس کیا آ گیا آنسر، -42 آ گیا۔ اب ہمیں 2 ایسے نمبر چاہیے جن کو آپس میں ہم ملٹیپلائی کریں تو ہمیں -42 ملے، اور جن کو اگر ہم آپس میں پلس یا 8 کریں تو یہ جو مڈل ٹرم کے ساتھ کوفیشنٹ ہے وہ والا کوفیشنٹ ہمیں ملنا چاہیے۔ اب یہاں پر کوفیشنٹ کیا ہے، 1 ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ایسے 2 نمبر چاہیے جن کو آپس میں ملٹیپلائی کریں تو -42 آئے، اور جن کو ہم آپس میں پلس یا مائنس کریں تو ہمیں 1 ملے، ٹھیک ہے، +1 آنسر ملے۔ تو دیکھیں یہ مختلف جو نمبر ہو سکتے ہیں جن کو آپس میں ملٹیپلائی کریں تو -42 آتا ہے۔ یہ میں نے مختلف کمبینیشن لکھی ہے، اور بھی کمبینیشن ہو سکتی ہے لیکن میں نے ویڈیو کو چھوٹا رکھنے کے لیے بس یہ 2-3 کمبینیشن لکھ دی ہیں۔ تو اس میں جو ہمارا پیئر ہوگا، جو سلیکٹڈ پیئر ہوگا جس کو ہم سلیکٹ کریں گے وہ یہ والا ہوگا، کیونکہ دیکھیں اگر ہم 7 اور -6 کو آپس میں ملٹیپلائی کریں تو یہ -42 آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری یہ والی کنڈیشن پوری ہو گئی۔ اور اگر ہم 7 -6 کرتے ہیں تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا، ہمارا آنسر آ جائے گا 1۔ تو ہمیں یہ والا کوفیشنٹ ملتا ہے، یعنی کہ ہماری دوسری کنڈیشن بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ والا پیئر سلیکٹ کیا ہے۔ تو اب یہ جب ہم نے پیئر سلیکٹ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم لکھ سکتے ہیں یہ 10 × 2x2، اور اب اس ٹرم کو ہم بریک کرتے ہیں، ہم لکھیں گے پلس،
تو دیکھیں اب اس کو بریک کرنے کے لیے ہم نے جو پیئر سلیکٹ کیا ہے وہ +7 -6 یہ والا سلیکٹ کیا ہے, تو ہم لکھیں گے +7x - 6x. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہم نے بریک کیا ہے اس ٹرم کو, اس کو اگر آپ واپس سالو کریں گے تو آپ کو یہی والی ٹرم ملے گی. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا, یہ ہم نے اس ٹرم کو بریک کیا اور یہ آ جائے گا -21. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں, یہ پہلی دو ٹرم میں دیکھیں ابھی کامن فیکٹر کیا آ رہا ہے, x آ رہا ہے, تو ہم x کو کامن لے لیں گے, تو یہ آ جائے گا 2x. 2 میں سے x کامن جائے گا تو پیچھے 2x رہ جائے گا. 7x میں سے x کامن لیں گے تو ہمارے پاس 7 رہ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اور اب ان دو ٹرمز میں ہم کامن لیں گے کس فیکٹر کو, 3 کو, کیونکہ 3 جو ہے ان دونوں ٹرم میں کامن آ رہا ہے, 3 ان دونوں نمبرز پہ ڈیوائڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے -3 کو کامن لیا. ٹھیک ہے, اب یہ 3 کو جب ہم 6x میں سے کامن لیں گے تو 6 کے اوپر 3 کو ڈیوائڈ کریں, یہ آ جائے گا 2 اور ساتھ میں آ جائے گا x. ٹھیک ہے, اب یہ مائنس اس مائنس کو پلس کر دے گا اور 3 27 پہ ڈیوائڈ ہوگا 7 ٹائم. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ایکسپریشن بنی ہے, یہ جو بریکٹ کے اندر ایکسپریشن ہے, اس کی ہم دو ٹرمز بن گئی ہیں, ایک یہ والی ٹرم ہے, ایک یہ والی ٹرم ہے, اور ان دونوں ٹرمز میں کامن فیکٹر آ رہا ہے 2x + 7, تو ہم اس کو کامن لیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 10 انٹو یہ ہم 2x + 7 کو کامن لیتے ہیں, یہ آ جائے گا 2x + 7. ہم نے 2x + 7 کو کامن لیا تو پیچھے ہمارے پاس کیا رہ جائے گا, یہ x رہ جائے گا, -3 رہ جائے گا. یہ ہم نے اس میں سے 2x + 7 کو کامن لے لیا. تو یہ ہے سولوشن کوسچن نمبر 13 پارٹ 2 کا. اچھا جی, اب کوسچن نمبر 13 کا پارٹ 3 ہے. ہمیں یہ ایکسپریشن دی گئی ہے, اس کو ہم نے فیکٹرائز کرنا ہے. تو فیکٹرائز کرنے کے لیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان ساری ٹرم میں کوئی کامن فیکٹر آ رہا ہے کہ نہیں. تو اگر ہم کوفیشنٹ کو چیک کریں تو دیکھیں ان سب نمبرز میں 2 کامن آ رہا ہے, کیونکہ 2 سب پہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے. تو ہم ایک تو 2 کو کامن فیکٹر کے طور پہ لے لیں گے. اس کے بعد ویریبل کو اگر آپ دیکھیں تو سب میں x ویریبل جو ہے وہ کامن آ رہا ہے, تو ہم x کو کامن فیکٹر لے لیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ ہو جائے گا 4x3 میں سے 2x کامن جائے گا, تو یہ 2 4 پہ ڈیوائڈ ہوگا تو یہ آ جائے گا 2, اور x3 میں سے x کامن لیں گے تو پیچھے ہمارے پاس x2 رہ جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پلس اب 2x2 میں سے 2x کامن لیں گے تو 2 پہ ڈیوائڈ ہوگا تو یہ 1 آ جائے گا. 1 ہم کوفیشنٹ نہیں لکھیں گے, اور x2 میں سے x کامن لیں گے تو پیچھے ہمارے پاس x رہ جائے گا. ٹھیک ہے, اب 4x2y میں سے جب ہم کامن لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 4 پہ 2 ڈیوائڈ ہوگا 2 ٹائم, x2 میں سے x کامن لیں گے پیچھے ہمارے پاس x رہ جائے گا, ساتھ میں y آ جائے گا. اور اس کے بعد پلس 2xy میں سے 2x کامن لیں گے تو پیچھے صرف ہمارے پاس y رہ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب ہم دیکھیں کہ یہ جو بریکٹ کے اندر ٹرمز ہیں, اس میں پہلی دو ٹرمز کے اندر x کامن آ رہا ہے اور آخری دو ٹرمز کے اندر y کامن آ رہا ہے. تو ہم یہاں پر x کو کامن لیں گے تو یہ ہو جائے گا 2x. 2 میں سے x کامن لیں گے تو ہمارے پاس پیچھے رہ جائے گا 2x. ٹھیک ہے, پلس x میں سے x کامن لیں گے تو ہمارے پاس رہ جائے گا 1. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. پلس اب یہاں پر ہم y کامن لیں گے تو 2xy میں سے y کامن جائے گا تو پیچھے ہمارے پاس 2x رہ جائے گا, اور پلس y میں سے y کامن جائے گا تو پیچھے ہمارے پاس 1 رہ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب دیکھیں یہ بریکٹ کے اندر دو ٹرمز بن گئی ہیں اور اس میں 2x + 1 دونوں میں کامن فیکٹر آ رہا ہے, تو ہم اس کو کامن لے لیں گے. ہم لکھیں گے یہ والا 2x لکھیں گے انٹو, اب یہ جو کامن فیکٹر ہے دونوں میں, اس کو ہم کامن لیں گے, یہ آ جائے گا 2x + 1. یہ ہم نے کامن لیا, پیچھے ہمارے پاس کیا رہ گیا, یہ x رہ گیا پلس یہ والا y رہ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے سولوشن کوسچن نمبر 13 پارٹ 3 کا. اچھا جی, اب کوسچن نمبر 14 کا پارٹ 1 ہے. ہمیں یہ لینئر ایکویشن دی گئی ہے, اس کو ہم نے سالو کرنا ہے. تو دیکھیں اس کو سالو کرنے کے لیے بیسکلی یہ جو ویریبل x ہے اس کی ہمیں ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہوتی ہے. تو دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلے سٹیپ میں ہم یہ جو -3x ہے اس کو سالو کریں گے. تو یہ جو -3 ہے یہ ایکویشن کی سائڈ پہ مائنس ہو رہا ہے, تو اس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں ایکویشن کی سائڈ پہ 3x کو پلس کرنا پڑے گا, 8 کرنا پڑے گا, تو پھر ہم دوسری سائڈ پہ بھی 3x کو 8 کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہم لکھیں گے 3x + 3x. ہم نے 3x کو اس سائڈ پہ ایڈ کیا اور ادھر بھی آ جائے گا 72 - 3x + 3x. ہم نے 3x کو دونوں سائڈ پہ ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ 3x + 3x یہ ہو جائے گا 6x = یہ آ جائے گا 72, اور یہ -3x + 3x آپس میں ڈیڈکٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم یہ جو x ویریبل کے ساتھ 6 آ رہا ہے اس کو سالو کریں گے. تو اس کے لیے ہم 6x کو ڈیوائڈ کریں گے 6 کے ساتھ, تو ہم لکھیں گے 6x / 6.
تو ہم نے جب اس سائڈ پہ 6 کو ڈیوائڈ کیا تو ہم دوسری سائڈ پہ بھی 6 کو ڈیوائڈ کر لیں گے. یہ ہو گیا. اب یہ 6 اس 6 کے ساتھ ڈیڈکٹ ہو جائے گا, ہمارے پاس رہ جائے گا x, اور یہ 6 72 پہ ڈیوائڈ ہوگا 12 ٹائم, تو ہمارے پاس x کی ویلیو آ جائے گی 12. یہ ہے سولوشن پارٹ 1 کا. اب ہم پارٹ 2 دیکھتے ہیں. تو دیکھیں اس میں بھی ہم نے یہ جو ویریبل x ہے اس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ جو پلس x آ رہا ہے اس کو سالو کریں گے. تو دیکھیں یہ x ایکویشن کی سائڈ میں ایڈ ہو رہا ہے, پلس ہو رہا ہے, تو اس کو سالو کرنے کے لیے ہم ایکویشن کی اس سائڈ پہ x کو مائنس کریں گے, تو پھر ہم دوسری طرف بھی x کو مائنس کر لیں گے. ہم لکھیں گے 6x پلس 3 مائنس x, ٹھیک ہے, اور یہ آ جائے گا 23 پلس x مائنس x. ہم نے دونوں طرف x کو مائنس کر دیا. اب یہ دیکھیں یہ ہو جائے گا 6x مائنس x, ہمارے پاس رہ جائے گا 5x پلس 3 آ جائے گا از اکول ٹو یہ آ جائے گا 23, اور یہ پلس x مائنس x آپس میں ڈیڈکٹ ہو جائیں گے. اب دیکھیں ہم نے یہ جو پلس 3 ہے اس کو سالو کرنا ہے. تو یہ جو 3 ہے یہاں پر ایڈ ہو رہا ہے ایکویشن کی سائڈ پہ, تو اس کو سالو کرنے کے لیے ہم 3 کو ایکویشن کے اس سائڈ پہ مائنس کریں گے, تو پھر ہم اس 3 کو دوسری طرف بھی مائنس کریں گے. ہم لکھیں گے 5x پلس 3 مائنس 3, ہم نے 3 کو یہاں پہ مائنس کیا, اور اب دوسری طرف بھی 23 مائنس 3 کر دیا, ہم نے دوسری طرف بھی 3 کو مائنس کر دیا. تو یہ آ جائے گا 5x, یہ پلس 3 مائنس 3 آپس میں ڈیڈکٹ ہو جائیں گے, از اکول ٹو 23 میں سے 3 کو مائنس کریں تو ہمارے پاس بیلنس آ جائے گا 20. اب یہ جو 5 آ رہا ہے x کے ساتھ اس کو سالو کریں گے, تو ہم 5x کو ڈیوائڈ کریں گے 5 کے ساتھ, تو ہم دوسری سائڈ کو بھی 5 سے ڈیوائڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب یہ 5 اس 5 سے ڈیڈکٹ ہو جائے گا, ہمارے پاس رہ جائے گا x, اور یہ 5 اس 20 پہ ڈیوائڈ ہو جائے گا 4 ٹائم, تو x کی ویلیو کیا آ جائے گی 4 آ جائے گی. یہ ہے سولوشن پارٹ 2 کا. اچھا جی, اب کوسچن نمبر 14 کا پارٹ 3 ہے. ہمیں یہ لینئر ایکویشن دی گئی ہے, اس کو ہم نے سالو کرنا ہے. تو دیکھیں اس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں یہ جو ویریبل x ہے اس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ جو مائنس x آ رہا ہے اس کو ہم نے سالو کرنا ہے. تو مائنس x ایکویشن کی اس سائڈ پہ مائنس ہو رہا ہے, تو اس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں x کو ایکویشن کی اس سائڈ پہ پلس کرنا پڑے گا. تو پھر ہم ایکویشن کی دوسری سائڈ پہ بھی x کو پلس کریں گے. ہم لکھیں گے 28 مائنس x پلس x, ہم نے x کو اس طرف پلس کیا, ٹھیک ہے, اور از اکول ٹو اب دوسری طرف لکھیں گے ہم 17 پلس 3x اور پلس x, ہم نے دوسری سائڈ پہ بھی x کو پلس کر دیا, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آ جائے گا 28, اور یہ مائنس x پلس x آپس میں ڈیڈکٹ ہو جائیں گے, اور یہ ہو جائے گا از اکول ٹو 17, اور 3x پلس x کیا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا 4x, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب یہ جو 17 ہے اس کو ہمیں سالو کرنا ہے. تو 17 ایکویشن کی سائڈ پہ پلس ہو رہا ہے, تو اس کو سالو کرنے کے لیے ہم 17 کو ایکویشن کی اس سائڈ پہ مائنس کریں گے, تو پھر 17 کو دوسری سائڈ پہ بھی مائنس کرنا پڑے گا. ہم لکھیں گے 28 مائنس 17 از اکول ٹو 17 پلس 4x مائنس 17, ہم نے 17 کو دونوں سائڈ پہ مائنس کیا. تو اب 28 میں سے 17 کو اگر آپ مائنس کریں گے تو آپ کو بیلنس آئے گا 11 از اکول ٹو, اور یہ پلس 17 اس مائنس 17 کے ساتھ ڈیڈکٹ ہو جائے گا, پیچھے ہمارے پاس رہ جائے گا 4x, ٹھیک ہے. اب یہ جو 4 آ رہا ہے x کے ساتھ اس کو سالو کرنا ہے, تو ہمیں 4x کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا 4 سے, تو پھر ہم دوسری سائڈ بھی 4 سے ڈیوائڈ کریں گے. ہم لکھیں گے 11 ڈیوائڈیڈ بائی 4 از اکول ٹو 4x ڈیوائڈیڈ بائی 4, ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں یہ 4 اس 4 کو ڈیڈکٹ کر لیتا ہے, ہمارے پاس رہ جائے گا 11 ڈیوائڈیڈ بائی 4 از اکول ٹو x. اس کو ہم آرڈر سے لکھ لیتے ہیں, ہم لکھیں گے x از اکول ٹو 11 اوور 4. تو یہ ہمارے پاس x کی ویلیو آ گئی. یہ ہے سولوشن پارٹ 3 کا. اس کے بعد پارٹ 4 ہے, ہمیں یہ لینئر ایکویشن دی گئی ہے, اس کو سالو کرنا ہے. تو پہلے ہم یہ جو بریکٹس ہیں ان کو سالو کرتے ہیں. تو 3 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں, یہ آ جائے گا 12, 3 انٹو x ہو جائے گا 3x از اکول ٹو 5 انٹو 10 ہو جائے گا 50, اور 5 انٹو x ہو جائے گا 5x, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب ہمیں دیکھیں یہ جو ویریبل x ہے اس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. تو اس کے لیے ہم یہ جو 3x ہے اس کو سالو کرتے ہیں. تو یہ 3x ایکویشن کی اس سائڈ پہ پلس ہو رہا ہے, تو ہمیں اس کو سالو کرنے کے لیے 3x کو ایکویشن کی اس سائڈ پہ مائنس کرنا پڑے گا. تو ہم دوسری سائڈ پہ بھی 3x کو مائنس کریں گے. ہم لکھیں گے 12 پلس 3x مائنس 3x, ٹھیک ہے. ہم نے 3x کو مائنس کیا, اور اب دوسری طرف ہم لکھیں گے 50 پلس 5x مائنس 3x, ہم نے دوسری سائڈ پہ بھی 3x کو مائنس کیا. تو یہ آ جائے گا 12, اور یہ پلس 3x مائنس 3x آپس میں ڈیڈکٹ ہو جائیں گے از اکول ٹو, اور یہ آ جائے گا 50, اور
प्लस 5x माइनस 3x हमारे पास क्या रह जाएगा पीछे, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है, अब ये जो 50 है इसको हमने सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम 50 को इक्वेशन की इस साइड पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 50 यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो फिर हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी 50 को माइनस करेंगे। हम लिखेंगे 12 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 प्लस 2x माइनस 50। हमने 50 को दूसरी साइड पे भी माइनस किया, तो ये हो गया प्लस 12 माइनस 50, यानी कि हम इस 50 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस क्या आएगा, हमारे पास बैलेंस आएगा 38, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का जो 50 के साथ है, यानी कि माइनस का साइन आएगा, इज इक्वल टू ये प्लस 50 माइनस 50 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा 2x। ठीक हो गया। अब हमें ये जो 2 आ रहा है इसके साथ इसको सॉल्व करना है, उसके लिए हम 2x को डिवाइड करेंगे 2 से, तो दूसरी साइड को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे 38 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो देखें ये 2 जो है इस 38 को डिवाइड करेगा 19 टाइम, और ये 2 इस 2 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस 19 इज इक्वल टू, इधर रह जाएगा x। इसको हम ऑर्डर से लिख लेते हैं, हम x को इस साइड पे लिख लेते हैं और माइनस 19 को इस साइड पे लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये है सोल्यूशन पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 5 है। हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो इनके डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं, यानी कि 4/3 और यहाँ पर x + 10/15 आ रहा है, इन डिनोमिनेटर्स को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये 15 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 15 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 × x + 10। इनके डिनोमिनेटर्स को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब ये हो जाएगा 4 × 15 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 × x 3x और 3 × 10 हो जाएगा 30। ठीक है, ये हो गया। अब हम ये जो 30 है इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 30 देखें इस इक्वेशन की इस साइड पे प्लस हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 30 को इक्वेशन की इस साइड पे माइनस करेंगे, तो हम दूसरी तरफ भी 30 को माइनस करेंगे। हम लिखेंगे 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 3x + 30 माइनस 30। हमने दोनों तरफ 30 को माइनस किया। अब 60 में से 30 माइनस करेंगे, आपके पास बैलेंस आएगा 30 इज इक्वल टू, ये प्लस 30 माइनस 30 आपस में डिडक्ट हो जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा 3x। ठीक है, अब ये 3x हम सॉल्व करेंगे, तो हम 3x को डिवाइड करेंगे 3 से, तो दूसरी साइड भी हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। हम लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये 3 जो है इस 30 को डिवाइड करेगा 10 टाइम, और ये 3 इस 3 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू x। इसको हम ऑर्डर से लिख लेंगे, x को इस साइड पे लिख लेंगे और 10 को इस साइड पे लिख लेंगे, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये है सोल्यूशन पार्ट 5 का। अब हम एक पार्ट 6 करते हैं, हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है। ठीक है, तो देखें इसमें पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो इसकी लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 टर्म्स आ रही है। ठीक है, और इनमें से एक टर्म का डिनोमिनेटर या नीचे वाला डिजिट 3 है और दूसरे का डिनोमिनेटर 6 है। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखें 3 और 6, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं डिवीजन मेथड से, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 एज इट इज आ जाएगा और 6 पे 2 डिवाइड होगा 3 टाइम। ठीक है, उसके बाद अब 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 3 1 द 3 3 1 द 3 आ जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास 2 × 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो एलसीएम हमारा इन दोनों डिनोमिनेटर्स का 6 है। ठीक है, तो उस एलसीएम को सॉल्व करने के लिए हम हर टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, तो हम लिखेंगे देखें x - 2/3 × 6। ठीक है, ये हमने 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, और ये दूसरी टर्म को भी हम 1/6 × 6। ठीक है, इसको भी हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब जब हमने इस साइड पे दोनों टर्म्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमें इक्वेशन की दूसरी साइड पे जो टर्म है उसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखें ये क्या हो जाएगा कि ये 3 इस 6 पे डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x - 2, और ये 3 इस 6 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये 6 इस 6 को डिडक्ट कर देगा, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, ये 6 इस 6 को डिडक्ट कर देगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा 5। ठीक है, अब ये 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x हो जाएगा, 2 - 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा,
प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 2x, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आएगा 3, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि 4 वाला साइन, तो हम माइनस साइन डाल देंगे, इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब इस 3 को हमने सॉल्व करना है, तो 3 इक्वेशन की साइड में माइनस हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 3 को इक्वेशन की इस साइड पे प्लस करेंगे, तो फिर हमें दूसरी साइड पे भी 3 को प्लस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, ठीक है। हमने 3 को दोनों साइड पे प्लस किया। अब ये आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 3 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, और 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, ठीक है। अब हम इस 2 को सॉल्व करेंगे जो x के साथ आ रहा है, तो हम 2x को डिवाइड करेंगे 2 से, ये हमने, और अब जब इस तरफ हमने 2 से डिवाइड किया तो इस दूसरी वाली टर्म को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 इस 2 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये 2 इस 8 पे डिवाइड होगा 4 टाइम, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ये है सॉल्यूशन पार्ट 6 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर द रिजल्ट इज -42, कि अगर हमारे पास एक नंबर हो और उस नंबर को हम 6 से मल्टीप्लाई करें, उसको 6 गुना करें और उसमें से हम 18 को सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो -42 आता है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द नंबर, हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है, वो कौन सा नंबर है जिसको जब हम 6 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से 18 माइनस करें तो हमारा रिजल्ट -42 आता है, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें इसका सोल्यूशन होगा, मैंने लिखा है लेट द रिक्वायर्ड नंबर को मैंने शॉर्ट लिखा है इज इक्वल टू x। हम फर्ज करते हैं कि जो नंबर हमें चाहिए वो x है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन है उसके मुताबिक कि when 18 is subtracted from 6 टाइम अ सर्टेन नंबर, अगर हमारे पास एक नंबर x है, ठीक है, तो इसका 6 टाइम क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, ये इसका 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से 18 इज सब्ट्रैक्टेड, तो हम माइनस करेंगे 18 को, ठीक है। तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, द रिजल्ट इज -42, तो ये इक्वल आएगा 42 के, ठीक है। ये हमें कंडीशन बताई गई थी, उसको यूज़ करके हमने इसके लिए लीनियर इक्वेशन बिल्ड कर ली है, लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर ली है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेसिकली हमें ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये जो -18 है इसको सॉल्व करते हैं। ये -18 इक्वेशन की इस साइड पे 18 माइनस हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 18 को इक्वेशन की इस साइड पे प्लस करेंगे, तो फिर हम दूसरी साइड पे भी 18 को प्लस करेंगे। हम लिखेंगे 6x माइनस 18 प्लस 18, ठीक है। हमने 18 को इस साइड पे प्लस किया, इज इक्वल टू ये आ जाएगा -42 प्लस 18, ये हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 6x माइनस 18 प्लस 18 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, इज इक्वल टू, अब -42 में से हम 18 को प्लस 18 को माइनस करेंगे, तो 42 में से 18 को माइनस करें, आपके पास बैलेंस आएगा 24, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इस 6 को सॉल्व करते हैं जो x के साथ आ रहा है, तो हम 6x को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो हम दूसरी साइड को भी 6 से डिवाइड कर लेंगे, यह आ जाएगा -24/6 हो जाएगा। तो ये 6 इस 6 को डिडक्ट कर लेगा, हमारे पास इधर रह जाएगा x इज इक्वल टू, ये 6 इस 24 पे डिवाइड होगा 4 टाइम, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 है, अ सर्टेन नंबर एडेड ट्वाइस टू इटसेल्फ इक्वल्स 96, कि हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, उस नंबर को अगर हम दुगना करें, ठीक है, और उनको आपस में ऐड करें, हम उस नंबर को पहले उस नंबर को लें, फिर उसका दुगना करें और फिर उन दोनों को आपस में ऐड करें, तो ये इक्वल्स आता है 96 के, ये इक्वल होता है 96 के, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द नंबर, तो हमने फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा नंबर है, ठीक है। तो देखें इसका सॉल्यूशन है, मैंने लिखा है लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x। हम फर्ज करते हैं कि जो हमें नंबर चाहिए वो x के इक्वल है, मैंने रिक्वायर्ड नंबर को शॉर्ट करके लिखा है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन बताई गई है उसके मुताबिक देखें, हमें ये कहा जा रहा है कि एक नंबर है और उसके दुगना, एक नंबर और उसके दुगना को अगर हम ऐड करें तो इक्वल के 96 के इक्वल आता है। तो हम अगर हमारा ये नंबर हमने फ़र्ज़ किया अगर x है तो इसका दुगना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इन दोनों को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो ये इक्वल आता है 96 के, ठीक है। ये हमने इस कंडीशन के को यूज़ करके लीनियर इक्वेशन बिल्ड कर लिया, ठीक है। अब हम ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखें ये x प्लस 2x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x
इज इक्वल टू 96 हो जाएगा। अब हमें इस 3x को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें 3x पे 3 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम दूसरी साइड पे भी 3 को डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे 3x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3 इस 3 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x, और ये 3 96 पे कितनी बार डिवाइड होगा हम इसको चेक कर लेते हैं। यह आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाता है 3 3 दा 9। आप माइनस करेंगे, रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। इस 6 को नीचे लेके आएंगे तो 3 2 दा 6 हो जाता है, तो माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो 32 टाइम डिवाइड होता है 396 पे, तो हम इधर लिखेंगे 32, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 32। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 17 है कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू लीनियर इक्वेशन, के हमने ये जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है इनके लिए लीनियर इक्वेशन हमने लिखनी है। तो इसमें स्टेटमेंट ए है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 13, कि हमारे पास अगर दो नंबर हों तो उनका अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो 13 के इक्वल है। तो इस स्टेटमेंट को हम लीनियर इक्वेशन में अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम फर्ज करते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। हम ये फर्ज करते हैं कि वो जो दो नंबर है जिनको हमने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, जिनका डिफरेंस 13 है, उनमें से पहला नंबर x के इक्वल है। लेट द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y, और जो दूसरा नंबर है वो y के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फिर इस स्टेटमेंट में दी गई कंडीशन के मुताबिक अगर ये दो नंबर हमारे पास है x और y, तो हम लिखेंगे x और y, तो इनका डिफरेंस यानी कि इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इक्वल है किसके 13 के। ठीक है, ये हमने इस स्टेटमेंट के लिए लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर ली है। ठीक है, अब पार्ट बी है इन अ 2 डिजिट नंबर, के एक 2 डिजिट नंबर है, उसमें द यूनिट डिजिट इज थ्राइस द 10th डिजिट, कि उसमें जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का डिजिट है, वो जो 10th डिजिट है, जो दाई का डिजिट है, उसके 3 गुना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, देखें हम फर्ज करते हैं लेट द 10th डिजिट इज इक्वल टू x, के उस नंबर में जो 10th डिजिट है वो x के इक्वल है, जो दहाई का हिस्सा है वो 10 के इक्वल, वो x के इक्वल है। ठीक है, ये हमने फर्ज किया। तो फिर उसमें जो यूनिट या इकाई का जो डिजिट है वो क्या हो जाएगा, मैंने लिखा है द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू, हमें ये बताया गया कि ये थ्राइस द 10 डिजिट है, तो अगर 10 डिजिट हमारे पास x है तो ये उसका 3 गुना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स हो जाएगा, ये थ्राइस हो गया। ठीक है, तो ये उसका 10 डिजिट हो गया, ये अब उस नंबर का यूनिट डिजिट हो गया। तो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमें जो कंडीशन स्टेटमेंट में बताई गई है कि जो यूनिट डिजिट है वो 10 डिजिट का 3 गुना है। तो देखें, हम जब भी कोई नंबर लिखते हैं तो हमारे पास, देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैंने एक नंबर लिखा है 29, तो देखें ये वाला जो डिजिट होता है ये क्या कहलाएगा, ये यूनिट डिजिट कहलाता है, और ये दूसरे वाला जो डिजिट है ये 10 डिजिट कहलाता है। यानी कि पहले 10 डिजिट आएगा और फिर जो है यूनिट डिजिट आएगा। तो देखें ये जो 2 डिजिट नंबर है उसके हमारे पास 2 डिजिट तो आ गए, उसका 10 डिजिट भी आ गया, यूनिट डिजिट भी आ गया। तो इसको अगर हम इकट्ठा लिखते हैं, जैसे कि ये एक नंबर लिखा हुआ है, तो पहले हम 10 वाला डिजिट लिखेंगे, तो 10 वाला डिजिट कौन सा है, x है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहले 10 वाला डिजिट लिखा हुआ है, उसके बाद यूनिट वाला डिजिट आएगा तो ये आ जाएगा 3x। ठीक है, ये हमने वो नंबर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो हमें स्टेटमेंट में कंडीशन बताई गई है उसके हिसाब से हमने वो 2 डिजिट नंबर लिख लिया। ये उसका पहला डिजिट है, ये उसका दूसरा डिजिट है, ये 10th डिजिट है और ये यूनिट डिजिट है। ठीक है, और यूनिट डिजिट जो है वो 10 डिजिट का 3 गुना है, ये भी हमने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लिख दिया। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो जो बुक में आंसर लिखा गया है वो 12x लिखा गया है, उसकी मुझे समझ नहीं आई कि बुक में किस तरह उन्होंने 12x लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर है वो यही है। ठीक है, ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट बी का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 18 है, हमें ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन से क्वाड्रेंट में लोकेट करते हैं। ठीक है, तो देखें, अब अगर हम पहला पॉइंट देखें, ये L है, यहाँ पर x एक्सिस की वैल्यू -9 है और y एक्सिस की वैल्यू +2 है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये x जो है यहाँ पर इस साइड पे माइनस होता है, तो हम इस तरफ आएंगे तो ये -9 हो जाता है, ये x एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी, और y एक्सिस जो है वो प्लस है यानी कि ये वाला है। तो ये तकरीबन अगर हम इसको रखें ऐसे, ठीक है, तो ये देखें ये y जो है वो +2 है, तो ये -9 और +2 तकरीबन ये वाला बन जाता है। अगर हम ऐसे आए ये वाला, और यहाँ से अगर हम जाएं तो ये पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट है यहाँ पर आएगा L -9
اور +2, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ جو پوائنٹ ہے کون سے کوارڈرنٹ میں لوکیٹ کر رہا ہے, کوارڈرنٹ 2 میں لوکیٹ کر رہا ہے. تو میں ادھر لکھ دوں گا کوارڈرنٹ 2, ٹھیک ہے, لوکیٹڈ ان کوارڈرنٹ 2, ٹھیک ہے. یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ ہے ایم, ایکس ایکسس 4 ہے اور وائی ایکسس 7 ہے, ٹھیک ہے, دونوں پلس ہیں. تو دیکھیں ہم یہ ہمارا اوریجن 0 ہوتا ہے, اس سے ہم ایکس ایکسس کے لیے ہم رائٹ سائڈ پہ موو کریں گے کیونکہ پلس ہے, تو یہاں پر آ جائیں گے, یہ ہمارا ایکس ایکسس ہو جائے گا. اور وائی ایکسس جو ہے وہ 7 ہے, وہ بھی پلس ہے, تو ہم اوپر سائڈ پہ موو کریں گے تو یہ 7 آ رہا ہے. تو اگر ہم اس اسکیل کو رکھیں تو یہ ہمارا ایکس ایکسس یہ 4 ہے اور یہ 7 آ رہا ہے وائی ایکسس. تو یہاں پر یہ پوائنٹ لوکیٹ کرے گا, یہ اس کو میں نے مارک کیا, اور اس کے ساتھ میں لکھ لوں گا ایم, یہ آ جائے گا 4, ایکس ایکسس 4 ہو گیا اور وائی جو ہے وہ 7 ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ اب پوائنٹ کون سے کوارڈرنٹ میں لوکیٹ کر رہا ہے, کوارڈرنٹ 1 میں لوکیٹ کر رہا ہے. تو اس کے سامنے میں لکھ لوں گا کوارڈرنٹ 1, ٹھیک ہے, لوکیٹڈ ان کوارڈرنٹ 1, یہ ہو گیا. اب تیسرا پوائنٹ ہے n از اکول ٹو +8 -1, یعنی کہ ایکس ایکسس پلس ہے 8, تو ہم اس اوریجن سے موو کریں گے اور یہاں پر آ جائیں گے, یہاں پر ہمارے پاس +8 آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وائی ایکسس -1 ہے, تو اس میں ہم نیچے آئیں گے تو یہ آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہ -1 ہے اور یہ +8 ہے, تو یہ لوکیشن تقریباً بنتی ہے اس پوائنٹ کی. یہ ہو جائے گا ہمارا n, یہ ہو گیا +8 اور -1. اب یہ جو پوائنٹ ہے کہاں پہ لوکیٹ کر رہا ہے, کوارڈرنٹ 4 میں لوکیٹ کر رہا ہے, تو اس کے سامنے ہم لکھ لیں گے کوارڈرنٹ 4, ٹھیک ہے. تو یہ ہے سولوشن کوسچن نمبر 18 کا. اچھا جی, کوسچن نمبر 19 ہے, ہمیں یہ کچھ لینئر ایکویشن دی گئی ہیں, تو اس کے لیے ہم نے گراف ڈرا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس کوسچن میں ٹوٹل 6 پارٹ ہیں, میں نے پہلے 4 پارٹ یہاں پہ لکھ لیے اور ان کو میں سالو کروں گا, پھر آخری 2 پارٹ تھوڑے سے لینتھی ہیں تو ان کو میں علیحدہ سے سالو کر کے آپ کو بتاؤں گا. تو دیکھیں اس میں جو پہلا پارٹ ہے اس میں لینئر ایکویشن ہے x + 1 = 8, تو میں نے اس کو سالو کر کے x کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لی ہے, x کی ویلیو 7 ہے. یہ یہاں پر پلس ہو رہا تھا 1, دوسری طرف جا کے مائنس ہو گیا, 8 میں سے 1 مائنس کیا 7 آ گیا, یہ x کی ویلیو آ گئی. جب پارٹ 2 میں ہمارے پاس y کی ویلیو 6 ہے اور پارٹ 3 میں نے اس کی ویلیو فائنڈ کی ہے, تو y کی ویلیو 10 آ رہی ہے, اور جو پارٹ 4 ہے اس میں ہمیں ویلیو دی گئی ہے x کی -5. تو اب ان کے لیے ہم گراف ڈرا کریں گے جلدی جلدی. دیکھیں پہلے میں ہے جو پہلا پارٹ ہے اس میں x کی ویلیو 7 ہے, تو یہ x ایکسس پہ ہم آئیں گے, ٹھیک ہے, اور یہ +7 ہے تو ہم رائٹ سائڈ پہ موو کریں گے. یہاں پر اس کا جو ہے پوائنٹ بنتا ہے, تو ہم یہاں پر ایک لائن اس کے لیے ڈرا کر لیں گے. یہ ہمارا آ جائے گا x = 7, ٹھیک ہے. یہ ہم نے گراف ڈرا کر لیا پہلے پارٹ کے لیے. دوسرا ہے y +6 ہے, تو ہم یہ ہمارا اوریجن ہے پلس ہے تو اوپر موو کریں گے, y یہاں پر آ جائے گا, تو یہ +6 بنتا ہے y کا. تو اس یہاں پر ہم گراف ڈرا کر لیں گے, یہ اس کے لیے ایرو سائن ہم دونوں سائڈ پہ ڈالیں گے, اور یہ ہمارا آ گیا y = 6, ٹھیک ہے. اور تیسرے پارٹ میں y = 10 ہے, تو یہ بھی جو اوریجن ہے اس سے ہم اوپر موو کریں گے, یہاں پر y = 10 آ رہا ہے, +10 آ رہا ہے, تو یہاں پر ہم لائن اس کے لیے ڈرا کر لیں گے. یہ گراف آ جائے گا y = 10 کا, ٹھیک ہے. میں لکھ لیتا ہوں y = 10. اور نمبر 4 ہے x = -5. تو دیکھیں x کی میں جو ویلیو یہاں پر نیگیٹو ہے, تو ہم اوریجن کے لیفٹ سائڈ پہ موو کریں گے, تو یہ آ رہا ہے x -5. تو یہاں پر ہم جو ہے اس کے لیے گراف ڈرا کر لیں گے. یہ ہمارا آ جائے گا x آ جائے گا x = -5 آ گیا, ٹھیک ہے. یہ ہم نے اس کے لیے گراف جو ہے ڈرا کر لیے. اب جو 5th اور 6th پارٹ ہے وہ تھوڑا لینتھی ہے, تو اس کو میں سیپریٹ کر کے آپ کو سالو کر کے بتاتا ہوں. اچھا جی, اب کوسچن نمبر 19 کا پارٹ 5 ہے. ہمیں یہ لینئر ایکویشن دی گئی ہے, تو اس کے لیے ہم گراف ڈرا کریں گے. تو دیکھیں ابھی تک جو پچھلے 4 پارٹس تھے اس میں ہمیں جو لینئر ایکویشن دی گئی تھی وہ ایک ویریبل میں تھی, ٹھیک ہے. اب یہ جو ایکویشن ہے اس میں 2 ویریبلس ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم پہلے x انٹرسیپٹ اور y انٹرسیپٹ فائنڈ آؤٹ کریں گے. اس ٹاپک کے بارے میں ڈیٹیل سے میں پچھلی ایکسرسائز میں بتا چکا ہوں, اگر آپ زیادہ ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پچھلی ایکسرسائز دیکھ سکتے ہیں. تو دیکھیں ہم پہلے اس کے لیے x انٹرسیپٹ فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو ہم جانتے ہیں کہ x انٹرسیپٹ میں y ایکسس کی ویلیو 0 ہوتی ہے, تو ہم لکھیں گے پٹ y = 0. اب یہ ہو جائے گا 2x +4 × 0, y کی ویلیو ہم نے 0 پٹ کی, = 8 ہو جائے گا. یہ ہو جائے گا 2x 4 × 0 0 ہو جائے گا, = 8 آ جائے گا. اب یہ 2 کو ہم سالو کریں گے, تو دیکھیں یہ 2 ادھر x کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے, دوسری طرف جا کے یہ 8 پہ ڈیوائڈ ہو جائے گا, تو 8/2 ہو جائے گا.
تو x کی ویلیو کیا جائے گی, یہ 2 8 پہ ڈیوائڈ ہوگا 4 ٹائم x کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی 4. تو ہمارے پاس x انٹرسیپٹ کی کیا ویلیو آ گئی, ہم لکھیں گے x انٹرسیپٹ, اس میں ہمارے پاس x کی ویلیو x ایکسس کی ویلیو 4 آ گئی اور y ایکسس ہم نے 0 کے اکول رکھا تھا, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس x انٹرسیپٹ کی ویلیو آ گئی. اب ہم y انٹرسیپٹ کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کریں گے, تو پہلے ہم ایکویشن لکھتے ہیں 2x + 4y = 8. اب y انٹرسیپٹ میں ہم جانتے ہیں کہ x ایکسس کی ویلیو 0 ہوتی ہے, تو ہم لکھیں گے پٹ x = 0. تو یہ ہو جائے گا 2 × 0 + 4y = 8. اب یہ 2 × 0 0 ہو جائے گا, یہاں پہ ہمارے پاس 4y = 8 رہ جائے گا, اور y کو ہم اس سائڈ پہ رکھیں گے, یہ 4y کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے, دوسری طرف جا کے ڈیوائڈ ہو جائے گا, تو یہ آ جائے گا 8/4 اور y کی ویلیو آ جائے گی, یہ 4 8 پہ ڈیوائڈ ہوگا 2 ٹائم, تو y کی ویلیو آ جائے گی 2. تو y انٹرسیپٹ کی ویلیو ہمارے پاس کیا آ گئی, ہم لکھیں گے y انٹرسیپٹ, اس میں ہم نے x کی ویلیو 0 رکھی تھی اور y کی ویلیو ہمارے پاس 2 آ گئی, ٹھیک ہے. اب جب ہمارے پاس یہ دو ویلیوز آ گئی ہیں تو اس کے لیے ہم گراف ڈرا کر سکتے ہیں. پہلے x انٹرسیپٹ کی ویلیو دیکھیں, اس میں x ایکسس کی ویلیو +4 ہے اور y ایکسس کی ویلیو 0 ہے. تو دیکھیں یہاں پر دونوں 0 ہوتے ہیں, تو اب x ایکسس کی ویلیو چونکہ +4 ہے تو ہم رائٹ سائڈ میں موو کریں گے, تو یہاں پر آ جاتا ہے یہ x ایکسس کی ویلیو, یہاں پر یہ y ایکسس 0 ہو گیا اور x ایکسس جو ہے یہ +4 ہو گیا, کیونکہ پازیٹیو ہے تو ہم رائٹ سائڈ پہ ہم نے موو کیا. یہ ہمارا پوائنٹ آئے گا جو ہم نے x انٹرسیپٹ فائنڈ آؤٹ کیا ہے, یہ وہ والا پوائنٹ آئے گا. تو اس کے ساتھ ہم لکھ لیں گے کہ یہ 4 اور 0, یہ ہم نے یہ والا پوائنٹ مارک کر دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد y انٹرسیپٹ میں دیکھیں, یہاں x ایکسس کی ویلیو 0 ہے, y انٹرسیپٹ +2 ہے, تو یہاں پر دونوں 0 ہوتے ہیں, تو یہ x تو 0 ہے اور y +2 ہے, تو ہم اوپر موو کریں گے تو یہ +2 یہاں پر y آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو میں مارک کر دوں گا اور اس کے ساتھ میں لکھ دوں گا یہ ہے ہمارا 0 اور 2, ٹھیک ہے. یہ ہم نے کر دیا. اب یہ جو دو پوائنٹ میں نے یہاں پر مارک کیے ہیں, ان کو آپس میں ہم جوائن کر لیں گے. تو یہ ان دونوں کو ہم جوائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ہم ایرو سائن ڈال دیں گے. تو یہ ہم نے اس لینئر ایکویشن کے لیے لائن گراف ڈرا کر لیا, ٹھیک ہے. اور یہ ہے سولوشن پارٹ 5 کا. اچھا جی, اب کوسچن نمبر 19 کا پارٹ 6 ہے. ہمیں یہ لینئر ایکویشن دی گئی ہے, اس کے لیے ہم گراف ڈرا کریں گے. تو دیکھیں اس ایکویشن میں چونکہ دو ویریبلز آ رہے ہیں, تو اس کے لیے ہم پہلے x انٹرسیپٹ اور y انٹرسیپٹ فائنڈ آؤٹ کریں گے, اس کے بعد ہم گراف ڈرا کریں گے. x انٹرسیپٹ اور y انٹرسیپٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے میں نے پچھلی ایکسرسائز کے کوسچن نمبر 3 سالو کرتے ٹائم ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتایا تھا, تو وہاں پر آپ اس کی فردر ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں پہلے ہم اس کا x انٹرسیپٹ فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو x انٹرسیپٹ میں ہم جانتے ہیں کہ y ایکسس کی ویلیو 0 ہوتی ہے, تو ہم لکھیں گے پٹ y = 0, یہ آ جائے گا 3x + 2 × y کی جگہ ہم نے 0 پٹ کیا = 12, یہ آ جائے گا 3x = 12 اور x یہ اب 3x کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے, دوسری طرف جا کے 12 پہ ڈیوائڈ ہو جائے گا, تو یہ 3 12 پہ ڈیوائڈ ہوگا 4 ٹائم, تو x کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی 4. تو ہمارے پاس x انٹرسیپٹ کی کیا ویلیو آ گئی, ہم لکھ لیں گے x انٹرسیپٹ, ہم نے ہمارے پاس x ایکسس کی ویلیو آ گئی 4 اور y کی ویلیو ہم نے رکھی تھی 0, y ایکسس کی ویلیو ہم نے 0 رکھی تھی, یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم y انٹرسیپٹ فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو پہلے ہم ایکویشن لکھیں گے 3x 2y = 12. اب y ایکس جو انٹرسیپٹ ہوتا ہے اس میں x ایکسس کی ویلیو 0 ہوتی ہے, تو ہم نے لکھا پٹ x = 0, یہ آ جائے گا 3 × 0 + 2y = 12. تو 3 × 0 0 ہو جائے گا, یہاں پر 2y = 12 رہ جائے گا, اور y = یہ 2 دوسری طرف جا کے 12 پہ ڈیوائڈ ہو جائے گا, تو یہ 2 6 ٹائم 12 پہ ڈیوائڈ ہوگا, تو y کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی 6. تو اب y انٹرسیپٹ کی ویلیو ہمارے پاس آ گئی ہے, ہم لکھیں گے y انٹرسیپٹ, یہ آ گئی ہے, ہم نے x کو 0 کے اکول رکھا تھا, y کی ویلیو ہمارے پاس 6 آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہمارے پاس دونوں ویلیوز آ گئی ہیں x انٹرسیپٹ اور y انٹرسیپٹ کی, تو اب ہم گراف ڈرا کر سکتے ہیں. دیکھیں پہلے x انٹرسیپٹ کی ویلیو دیکھیں, یہ یہاں پر x ایکسس +4 ہے اور y ایکسس 0 ہے, یہاں پر دونوں 0 ہوتے ہیں. اب x ایکسس +4 ہے تو ہم رائٹ سائڈ پہ موو کریں گے, یہاں پر آ جاتا ہے, چونکہ یہ پلس ہے اس لیے ہم نے رائٹ سائڈ پہ موو کیا. تو یہاں پر اس پوائنٹ کو ہم مارک کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں لکھ لیتا ہوں 4 0, یہ ہمارا پوائنٹ آ گیا x انٹرسیپٹ کا. اور y انٹرسیپٹ جو ہے یہ
0 اور 6 ہے, +6 ہے, ٹھیک. تو یہاں پر دونوں 0 ہوتے ہیں, یہاں سے ہم شروع کریں گے. اب x تو یہاں پر 0 ہے اور y جو ہے وہ +6 ہے, پلس ہے تو ہم اوپر موو کریں گے. تو یہ دیکھیں یہ 1 2 3 4 یہاں پر یہ آ جاتا ہے 6, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اس کو مارک کیا اور اس کے ساتھ ہم لکھ لیں گے 0 اور 6. اب ہم نے یہ دونوں پوائنٹ جو مارک کیے ہیں ان کو آپس میں جوائن کر لیں گے. تو یہ اس کو جب ہم جوائن کریں گے, ٹھیک ہے, اور یہ ایرو سائن ہم ڈال دیں گے دونوں طرف, تو یہ ہم نے اس لینئر ایکویشن کے لیے گراف ڈرا کر لیا. یہ ہے سولوشن پارٹ 6 کا. اچھا جی, اب کوشچن نمبر 20 ہے, فائنڈ دا ویلیوز آف ایکس اینڈ وائی آف دا پوائنٹ ایف جی ایچ فار دا فالوئنگ گراف. یہ نیچے ایک گراف دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس میں 3 پوائنٹ شو کیے گئے ہیں, ایف جی اور ایچ. تو ہم نے ان پوائنٹ کے لیے ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کی ویلیوز لکھنی ہے ان کے لوکیشن کو دیکھتے ہوئے. تو دیکھیں اگر ہم ایف کے لیے لکھنا چاہیں تو ایف میں جو ایکس ایکسس ہے یہاں پر دیکھیں یہ -3 ہے اور وائی ایکسس کی ویلیو کیا ہے, +3 ہے. تو ہم لکھیں گے -3 ایکس ایکسس کی ویلیو آ گئی اور +3 وائی ایکسس کی ویلیو آ گئی, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اس کے بعد جی ہے, جی یہاں پر آ رہا ہے پوائنٹ, دیکھیں یہ آ رہا ہے. تو اس میں جو ایکس ایکسس کی ویلیو ہے یہاں پر سے دیکھیں تو یہ 0 ہے اور وائی ایکسس کی ویلیو کیا ہے, +1 ہے. تو ہم لکھ لیں گے 0 اور 1, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس جی پوائنٹ کے ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کی ویلیو آ گئی. اور اس کے بعد ایچ یہاں پر آ رہا ہے, تو اس میں دیکھیں جو وائی ہے یہ ادھر اگر آپ آئیں تو یہ -1 ہے اور ایکس کیا ہے, یہ +3 ہے, ٹھیک ہے. تو ہم لکھیں گے 3 اور -1. تو یہ ہم نے ان تینوں پوائنٹ کے لیے ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کی ویلیوز لکھ دی ہیں. یہ ہے سولوشن پارٹ, یہ ہے سولوشن کوسچن نمبر 20 کا. اچھا جی, اب کوسچن نمبر 21 ہے, ہمیں یہ 3 ایکویشن دی گئی ہیں. تو ان کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو لائن ان کے لیے ڈرا کی جائے گی وہ ہاریزنٹل ہوگی یا ورٹیکل ہوگی, ٹھیک. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ان ایکویشن میں جو ویریبلز آ رہے تھے, جو ایکسز آ رہی تھی, ان کے میں نے ویلیوز فائنڈ آؤٹ کر لی ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر وائی ایکسس تھا, ٹھیک ہے, تو اس کی میں نے یہ ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لی ہے. یہاں پر ایکس ایکسس آ رہا ہے اس ایکویشن میں, تو اس کے لیے میں نے یہ ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لی ہے. اور یہاں پر بھی ایکس ایکسس ہے تو اس کی بھی میں نے ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لی ہے. ان تینوں کی میں نے ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لی ہے. اس کو میں ایکسپلین نہیں کروں گا, آپ اسکرین شاٹ لے کے یا ویڈیو کو یہاں پر پاس کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جب ہم نے ویلیوز فائنڈ کر لی ہے, یہاں پر اب وائی ایکسس کی ویلیو میرے پاس آئی ہے 31 ہول 2/3. تو دیکھیں یہ اگر ہمارا گراف ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ اب y کی ویلیو آ رہی ہے 31 ہول 2/3. تو ہم y میں, اور یہ +31 ہے تو ہم y ایکسس میں اوپر موو کریں گے. تو یہاں پر دیکھیں یہ تقریباً یہ 30 آ رہا ہے, تو یہ 31 اور 2/3 ہول ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ تقریباً یہاں پر اس کا آ جاتا ہے 31 ہول 2/3 آ جاتا ہے, ٹھیک. تو یہاں پر ہم اگر اس کے لیے لائن ڈرا کریں گے, دیکھیں یہ ہم نے اس کے لیے لائن ڈرا کی, تو اور یہ ہے y = 31 ہول 2/3. تو یہ جو لائن ہے یہ دیکھیں یہ ایکس ایکسس کے پیرلل آ رہی ہے, تو اس لائن کو ہم ہاریزنٹل لائن بولیں گے. تو اس کے سامنے ہم لکھ لیں گے ہاریزنٹل لائن, ٹھیک ہے. یہ جو ایکویشن ہے یہ ہاریزنٹل لائن کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس کے بعد اس کے لیے دیکھیں یہاں پر ایکس ایکسس کی ویلیو 6 ہول 1/3 آ رہی ہے. تو ہم یہ اوریجن سے رائٹ سائڈ موو کریں گے. تقریباً اگر ہم یہ 0 سے 10 کے درمیان 6 پارٹ بنائے اور اس کے 1 اور 6 اور 7 کے درمیان 1/3 پارٹ بنائے, تو تقریباً اتنا ایریا بن جاتا ہے. یہاں پر یہ پوائنٹ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو, اب میرے پاس گراف پیپر نہیں ہے اس لیے میں تھوڑا اس کو ایسٹیمیٹڈ آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے تقریباً یہ ایریا بن جاتا ہے, یہ ہے x = 6 ہول 1/3, ٹھیک ہے. تو یہ لائن چونکہ وائی ایکسس کے پیرلل بنی ہے اس لیے اس کو ہم ورٹیکل لائن بولیں گے. تو ہم لکھیں گے ورٹیکل لائن, ٹھیک ہے. یہ جو ایکویشن ہے یہ ورٹیکل لائن کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اسی طرح یہاں پر ہمارے پاس ایکس ایکسس کی ویلیو 19 ہے, تو ہم اس ایکس ایکسس پہ رائٹ سائڈ پہ موو کریں گے, تو یہ 20 آ رہا ہے, تو اس سے تھوڑا پہلے یہ 19 ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں لائن ڈرا کروں گا, یہ آ گئی اس کی لائن, ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے, x = 19. تو یہ لائن بھی y ایکسس کے پیرلل آ رہی ہے, تو اس لیے اس کو ہم ورٹیکل لائن بولیں گے, ٹھیک. ورٹیکل لائن کہ یہ ایکویشن جو ہے ورٹیکل لائن کو ریپرزینٹ کرتی ہے.
تو یہ ہے سولوشن کوشچن نمبر 21 کا. میرے پاس گراف پیپر نہیں تھا اس لیے میں نے یہاں پر ایک اپروکسیمیٹ مطلب اندازے سے ایک پوائنٹ مارک کر کے وہاں پر لائن ڈرا کی ہے. گراف پیپر ہو تو اس سے پھر آپ ایگزیکٹ جو پوائنٹ ہے اس کو مارک کر سکتے ہیں. تو یہ ہے سولوشن کوشچن نمبر 21 کا.